بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شان کی خاص اور عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جتنی بھی آیتیں ہیں تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ساری چیزوں کو خلق لکم، ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا۔ یہاں جو لکم ہے پچھلی آیتوں میں سببیہ ہے، اس میں لام سببیت بتلانے کے لیے، یعنی جتنی بھی چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، چاہے آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب آپ ہی کے لیے بنائی ہیں، اور تم ناشکری نہ کرو، اس کی ہدایت کی گئی۔ اب یہ جو آیتیں ہیں آخری رکوع تک، ان 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی انہی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے سوری، یعنی محسوس ہونے والی، جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، یہ نظر آتی ہے، دکھنے والی چیزیں، اور دوسری جو ہے معنوی ہے، جیسے عزت، آبرو، بصرت، علم۔ پچھلی آیت میں سوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا فرمایا، یعنی اس انسان کے ہم اولاد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا ہے فرشتوں سے، اپنے علاوہ اگر کسی کو اللہ نے سجدہ کروایا تو وہ انسان ہے جی۔ تو فرمایا اس لیے اللہ پاک نے تمہیں یہ نعمت بخشی ہے۔ اور اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال ربک، تیرے رب نے آدم علیہ السلام کو، کہ رب نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اپنا نائب بنانے والا ہوں، میرا کام کرے گا، میرا تعارف کروائے گا، میرے احکام پورے کرائے گا، لوگوں سے پورے کروائے گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو جو بنایا ہے خلیفہ کے طور پہ بنایا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، شرف بخشنا تھا اس لیے۔ اور کیا فرمایا، قالو، کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں زمین میں بنائیں گے ایسی شخص کو یا ایسی مخلوق کو جو زمین میں فساد مچائے، اور یسفک الدماء، اور خون بہائے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرے، آپ ایسے لوگوں کو پیدا فرما رہے ہیں۔ ونحن نسبح بحمدک، تعریف تو ہم بھی آپ کی کرتے ہیں، ونحن نسبح، اور ہم تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ بہت پاک ذات ہے۔ پھر آپ ان کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں جو وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی وہ کیا کریں گے، میری بندگی کریں گے، لوگوں کو بے دینی سے نکالیں گے، گناہوں سے نکالیں گے، اور نیکی اور خیر کی طرف لگائیں گے، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کیا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی چیزوں کے نام سامنے کیے فرشتوں کے، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزوں کے نام ہیں یہ آپ بتاؤ۔ فرشتوں سے فرمایا، فقال انبئونی، بتاؤ مجھ کو خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے اس بات میں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو جو پیدا کیا وہ کیا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے، خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے، اگر ان باتوں میں تم سچے تو اب یہ ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ کہنے لگے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہ معلوم نہیں ہے مگر اتنا سا جتنا آپ نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں تو اتنی ہی چیزوں کا علم ہے جو آپ نے بتلایا، یہ تو آپ نے ہمیں نہیں بتلایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ تو حکمت والے اور جاننے والے، اصل جاننے والے آپ ہیں اور حکمت والے آپ ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو پھر کیا فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم علیہ السلام سے اب آپ ان کے استاد بنیے ذرا فرشتوں کے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائیں گے، اب آپ ان کو بتائیں، یا آدم اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، یعنی جو میں نے آپ کو بتائے وہ اب ان کو بتا دیں۔
فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے گن کے بتائے ان کو ان چیزوں کے نام، یعنی بتا دیے، خبر دے دی ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں، انی اعلم، آسمان کی اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو میں خوب جانتا ہوں، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ جانی بعض دفعہ انسان جو دل میں سوچتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو زبان سے ظاہر کرتے ہیں اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک وقت میں ساری مخلوق مل کے کچھ مانگ رہی ہے اللہ اس کو بھی، اور کوئی نافرمانی کر رہا اللہ اس کو بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے جو ہے وہ کیا ہو، اوجھل ہو یا اللہ کو دھوکہ دے یا اللہ پاک سے بچ سکے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے مانے ہے کہ ان میں بعض، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق ہے، آدم سے مانے ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجراء احکام و انتظام تو جب ہی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا ہو، اور یہ مقصود تم فرمان برداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج، اس لیے فرمایا اور علم دے دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو۔ پہلے سے مخلوق فرشتے ہیں، ان کے اندر دوسرا کوئی مادہ اللہ نے نہیں لکھا گناہوں کا، تو ان کو پھر جو ہے امتحان کیا کس بات کا کہ جو سارے پاس ہیں ان کو تو پہلے سے پاس، اب آزمائشیں کیسے آئیں گی، اور جو ہے اللہ کو یاد کیسے کریں گے، گناہ کیسے کریں گے، پھر ان سے توبہ کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ بھی قرآن پاک کی آیت اور خصوصیات میں سے امت کے بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانہ تک محفوظ رہتی، اور اس میں ایک خصوصیت اس امت کی کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی۔ اور ایک خصوصیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جس طرح خاص خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص تھی۔ یعنی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے، تو مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء علیہ السلام، یہ قرآن پاک جو اترا اس کی خصوصیات میں سے یہ کہ 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ دوسری، باقی نبی جو تھے ان کی خلافت اور ان کی نیابت جو ہے وہ اپنی زندگی میں چلتی تھی یا ایک ملکوں میں خاص ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، آپ کی نیابت، آپ کا مرتبہ، آپ کی نبوت کب سے کب تک ہے؟ آپ کے ہمیشہ سے چلے گی اور قیامت تک کے چلے گی، اور قیامت کے دن تک بھی ہوگی، اور یہ جو ہے آپ سردار کہلائے۔ تو یہ ہوا، اور پھر قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ یہ بھی قرآن پاک کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اتارنے والے ہم اس کو خود ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلها هلاكا نبی خلفہ نبی ان لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اور خبردار ہو کہ میرے بعد، آپ نے فرمایا خبردار کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے، بہت ہوں گے، یعنی اللہ پاک ہر زمانے میں علماء کرام کے ذریعے سے۔ اور یہ لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، ایک ساتھ میری امت کسی گمراہ پر جمع نہیں ہوگی۔ ہاں ہوں گے بہت سارے گنہگار لوگ ہوں گے، لیکن سارے کے سارے ایک برائی پہ جمع ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی جماعت میں جو ہے خلفاء راشدین تھے، آخر زمانہ تک سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک محکم اور دستاویز اور ایک درجہ میں امت کے لیے حجت مانے جاتے تھے، کیونکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ہر جگہ مہدیین
آپ نے فرمایا کہ میری سنت لازم ہے تم پر، علیکم التزم کے معنی میں میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے، جو ہدایت پر ہوں گے، ان کی خلافت اور ان کی بات، یہ بھی حدیث ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور پھر فرمایا یہ ساری باتیں ہو کے اس کے بعد فرمایا جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد فرمایا سارے فرشتوں سے فرمایا اب کیا کرو، آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا مانا، اور ہو گیا یہ کانا من الکافرین، صار من الکافرین، یہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم و قوا کا وہ جامع ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جو جنات میں علم تھا، ان کے جو علوم تھے ان سے بھی بڑے آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں سے بھی بڑا علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ وقال، اور پھر یہاں سے بنا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا، جنت میں